حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ وہ اللہ کا کون سا بندہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حضرت خضر بن معمیل ہیں، جو طیب یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ مجھ کو کہاں ملیں گے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ان کو اس سمندر کی پس پشت تلاش کیجیے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ مجھے ان کا پتہ کون بتائے گا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے زادرہ میں سے کوئی چیز آپ کی رہنمائی کرے گی۔ مفسرین کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا اس قدر اشتیاق ہوا کہ آپ نے کسی کو اپنی قوم میں سے اپنا نائب بھی نہیں بنایا، اور ایسے ہی حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں چل دیے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام رخصت ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں؟ حضرت یوشع علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، میں تیار ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، پہلے ذرا زاد راہ کا انتظام کرو۔ چنانچہ حضرت یوشع علیہ السلام نے زاد راہ کے لیے چند روٹیاں اور تلی ہوئی نمکین مچھلی ناشتہ دان میں رکھ لی اور چل دیے۔ راستہ میں کبھی پانی اور کبھی خشکی میں چلنا پڑا، اس لیے وہ دونوں صاحبان تھک گئے اور رفتہ رفتہ ایک پتھر پر جا پہنچے جو بحر آرمینیا کے عقب میں پڑا ہوا تھا۔ اس پتھر کو قلعہ الحرس بھی کہتے ہیں۔ یہاں پہنچنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وضو کے لیے آگے بڑھے اور ایسی جگہ جا پہنچے جہاں ایک جنتی چشمہ تھا۔ وہاں بیٹھ کر آپ نے وضو فرمایا۔ جب وضو کر کے واپس ہوئے تو آپ کی ریش مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اتفاق سے ایک قطرہ ناشتہ دان میں رکھی تلی ہوئی مچھلی کے منہ پر جا پڑا، اور چونکہ اس چشمہ کی پانی کی یہ خاصیت تھی کہ جس مردہ جانور کے بدن پر پڑ جائے اس کو زندہ کر دے، چنانچہ اس چشمہ کا پانی جیسے ہی اس مچھلی پر پڑا جو ناشتہ دان میں رکھی تھی، وہ زندہ ہو گئی اور ناشتہ دان سے نکل کر چل دی، اور پانی میں جس طرف وہ گئی اس طرف خشکی کی ایک سرنگ بنتی گئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، مگر آپ علیہ السلام اس کا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرنا بھول گئے۔ جب اس پتھر سے جہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے آگے بڑھے، اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ تھکان معلوم ہونے لگی تو آپ علیہ السلام نے اپنے رفیق سفر سے ناشتہ طلب کیا۔ اس وقت حضرت یوشع علیہ السلام کو مچھلی کا زندہ ہو کر پانی میں چلنے کا واقعہ یاد آیا، تو آپ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا، جس کو سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم کو اسی کی تلاش تھی۔ چنانچہ دونوں صاحبان الٹے پاؤں اس جگہ لوٹ گئے۔ سمندر کا پانی اللہ تعالیٰ کے حکم سے منجمد ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام کے قدموں کے موافق ایک سرنگ بن گئی، اور دونوں نے اس سرنگ میں چلنا شروع کر دیا، اور زندہ مچھلی ان کے آگے چلتی رہی، یہاں تک کہ
وہ خشکی پر پہنچ گئی، اور خشکی میں بھی یہ مچھلی کے پیچھے ہی چل رہے تھے کہ آسمان سے ایک ندا آئی کہ جس راستہ پر تم چل رہے ہو یہ راستہ تخت ابلیس کی طرف جاتا ہے، اس لیے تم داہنی جانب کا راستہ اختیار کرو۔ چنانچہ یہ داہنی جانب مڑ گئے اور چلتے چلتے ایک بہت بڑے پتھر پر پہنچے جس پر ایک مصلی بچھا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یہ تو بہت ہی پاکیزہ جگہ ہے، ممکن ہے وہ مرد صالح اسی جگہ پر رہتے ہوں۔ یہ باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع علیہ السلام سے کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں خضر علیہ السلام بھی آ پہنچے، اور جب آپ علیہ السلام اس جگہ آ کر کھڑے ہوئے تو وہ جگہ سرسبز و شاداب ہو گئی، اسی وجہ سے آپ کو خضر کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو دیکھ کر کہا، السلام علیکم یا خضر۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، وعلیکم السلام یا موسیٰ یا بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، میرا نام آپ کو کس نے بتا دیا؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ جس نے آپ علیہ السلام کو مجھ تک پہنچنے کا راستہ بتا دیا اس نے مجھے آپ کا نام بتا دیا۔ اس کے بعد وہ واقعات پیش آئے جو قرآن کریم میں مذکور ہیں۔